ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے، اور ہم اور آپ جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے اور آپ کے جلسے میں آنے کا اور جلسہ کی محفل کو سجانے کا جو مقصد تھا کہ اولاد رسول ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائیں اور ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کی زیارت کریں، وہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن کما حق ہو جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے ہیں. یہ حسنین کریمین کی نسل سے ہیں جن کے تعلق سے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہندوستان کا مشہور و معروف صوبہ اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں 1863 میں ایک نابغہ روزگار شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے جس کو دنیا حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے. 1883 اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ نام تو کم صدر الافاضل کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. حضور صدر الافاضل علی رحمت و رضوان کی شخصیت بہت ہی ہماگیر شخصیت تھی، آفاقی شخصیت تھی، اور آپ 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی ہوتی ہے اور 8 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں. اور جب اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے امام جسے دنیا کہتی ہے، جنہوں نے سادات کرام کی زندگی سے جو ہے بے پناہ عشق کی اور دنیا کو سادات کرام کی قدر کرنے اور اس کی عزت و احترام کرنے کا طریقہ بتایا، اس امام کی بارگاہ میں جب حضور صدر الافاضل علی رحمت و رضوان پہنچتے ہیں اور اس وقت حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان نے جب گزارش کی کہ حضور قرآن شریف کا ترجمہ فرما دیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر بھی فرما دیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا حضور صدر الافاضل کے تعلق سے کہ یہ تفسیر کریں گے، اور اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ان پہ مکمل مجھے اعتماد ہے. اور یہ تفسیر کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا، ترجمہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے کہ ایک زبان کو آدمی صحیح طور پر سمجھے اور جانے، اور اس کے بعد اس کے رموز و اسرار کو بھی جانے، اور دوسری زبان جس میں اس کی تفسیر کر رہا ہے اس کو بھی جانے، اور تفسیر کے جو قواعد ہیں ان تمام چیزوں کو بھی جانے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت و رضوان جسے ہم اور آپ اور دنیا سنیت صدر الافاضل کے نام سے جانتی ہے، وہ اگر ایک طرف اردو جانتے تھے تو دوسرے طرف فارسی بھی جانتے تھے، اگر وہ فارسی جانتے تھے تو ایک دو تیسری طرف جو عربی زبان میں بھی ان کو مکمل طور پر درس حاصل تھا. حضرت علامہ بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب اعظمی علی رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ بھاگلپور کی سرزمین پہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اور اس مناظرہ میں جو وہابی عالم تھا، یعنی مناظر کی حیثیت سے حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان تھے، اور آپ کے مد مقابل میں جو وہابی عالم تھا اس نے یہ کہا کہ ہم عربی زبان میں مناظرہ کریں گے. اللہ اکبر، وہاں جو شواہد تھے وہ تمام بیان فرماتے ہیں کہ جب صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان نے اس وہابی عالم کے اس جملے کو سنا تو آپ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ شرط مجھے منظور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری شرط یہ ہے کہ عربی کے جو الفاظ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں ہو، بغیر نقطے کے الفاظ ہوں گے. اور جب حضور صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان نے شرط کو رکھی
تو یہ वहाबी का आलिम जो है राह फरार अख्तियार किया। उसके बाद उस वक्त मौजूद थे हुजूर सरकार कलाम, वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर ये वहाबी का आलिम तो चला गया, लेकिन मैं असरार मोहब्बत आपकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हूं कि वो गैर मनकूत अरबी जो है कैसी होगी। हुजूर सदरुल अफादिल अली रहमत व रिजवान में जो किसी भी जबान का दो अहम गोशा होता है, एक नज्म होता है, दूसरा नस्र होता है। नस्र में तो आदमी अपनी माफी ज़मीर को किसी भी तरह से ताबीर कर लेता है, लेकिन नज्म में अपनी माफी ज़मीर को ताबीर करना जो है एक अदीब का काम होता है, एक माहिर लिसानियात का काम होता है, एक ऐसे शख्स का काम होता है जो जबान के वसूल और उसके रमूज और असरार को जो है अच्छी तरह से जाने, जो उसके नशीब और फिराज को अच्छी तरह से जाने। अल्लाह अकबर, सरकार कला बयान फरमाते हैं कि उसी वक्त सदरुल अफादिल अली रहमत व रिजवान ने 3-4 अशार अरबी जबान के ऐसे कहे कि जिसके एक भी लफ्ज में जो है कोई नुक्ता नहीं था। ये वो शख्सियत की औलाद है जिसे हम और आप हुजूर सदरुल अफादिल अली रहमत व रिजवान के नाम से जानते हैं। हमारे लिए खुशनसीबी है कि बंगाल की सरजमीन पे देवराजपुर इस्लामपुर में हजरत लोग वहां तशरीफ रखते हैं और मुकम्मल खानकाह है, और वहां हम लोग जाते हैं और फयूज़ व बरकत से मालामाल होते हैं, और साथ ही साथ हम इनसे अपने आप को जोड़ते हैं ये कह करके कि आज दुनिया में हर तरफ बेबसी है, कोई किसी का नहीं है। आज अगर एक अमीर आदमी है तो वही गरीब आदमी पे वो दस्ते शफ़क़त नहीं रखता, अगर एक ताकतवर है तो मजलूम की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और इसकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और जब आखिरत का दिन कायम होगा तो वहां किसी की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं के नाना जान की हुकूमत होगी, जो यही कहेंगे अना लहा में इसी के लिए। हज़रात, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बल्कि इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हजरत वाला मर्तबत बयान करेंगे और उसके बाद जिनको इनके सिलसिले से जुड़ना है और अपने दुनियावी जिंदगी पे जो आपने जाने अनजाने में किया है उससे ताइब होना है, और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम से अपने आप को जोड़ना है और अल्लाह का खौफ जो है अपने दिल में पैदा करना है। वो तकरीर के बाद आप हजरत तशरीफ रखें और उसके बाद हजरत वाला मर्तबत के सिलसिले से आप जुड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि इनको देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा होता है। हजरत इमाम गज़ाली बयान फरमाते हैं मुकाशिफ बिल कुलूब में कि मैदान महशर कायम होगी और वहां एक आग आएगी जो लोगों की तरफ लपकती हुई आएगी। अल्लाह अकबर, हरा भी परेशान होगा कि इस आग से कैसे निपटा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और उस वक्त जो है हजरत जिब्राइल यामी एक प्याला लेकर के आएंगे और बयान फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह, इस प्याले में जो पानी है उससे आप इस आग को बुझाएं। जब आप उस पानी को छिड़केंगे तो वो आग बुझ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जिब्राइल ये कौन सा पानी है? लिहाजा अल्लाह हजरत जिब्राइल यानी बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के उन लोगों का पानी है जो आपके खौफ से रात की तन्हाइयों में रोया करते थे और उनके आंसू जब गिरते थे उसी को जमा किया गया, ये वही पानी है। आपने कभी अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया? कम से कम इनको देख करके, इनके बयाना सुन करके आप अपनी जिंदगी से ताइब हो जाएं, गुनाहों से ताइब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ हजरत वाला मर्तबत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि आए और अपने नूरानी व हक्कानी बयानात से हमारे कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे फैजान औलाद रसूल जिंदाबाद, हुजूर नजमुल उलमा जिंदाबाद, हुजूर नजमुल उलमा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
حاضرین و ناظرین، منبر رسول پر رونق و فروز و علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سید الانبیاء والمرسلین، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سید الکونین امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سید الصابرین وعلى الطیبین الطاہرین، وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین، وعلى سید الاولیاء ہند سیدنا معین الدین، وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قذقِ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر، کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ باواز بلند پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ بھالو اچھے ماشاء اللہ۔ بہت لمبا پروگرام آپ کا چل گیا۔ مجھے جیسا معلوم تھا کہ 12 ساڑھے 12 بجے تک صلاۃ السلام اور محفل کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ یہ آپ سب لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کی محنتیں کہ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اس قدر حسین ہو گئی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بنگلہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد حسین مصباحی نعیمی صاحب خوب بھالو تقریر کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا ابرار حسین مصباحی صاحب کی نظامت اور ساتھ ہی ساتھ خط
ادیبانہ لب و لہجے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور دیگر علماء کرام جو کہ پہلے خطاب کر چکے ہیں جن کے نام میں نہیں جانتا، ان سب کو آپ نے سنا۔ تو آخر میں ہم اور آپ رہے ہیں، تھوڑی دیر اور اگر یہ محفل چلے تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ سنیے گا تو آپ لوگ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پاک کے 2-3 شعر وقت کو دیکھتے ہوئے صرف 2 سے 3 شعر ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں، باواز درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا حبیبنا شفیعنا صدورنا مولانا نبینا مولانا محمد السلام علیکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز، ملا وہی پہ سہارا ہے یا غریب نواز، ملا وہی پہ سہارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر، ملا وہی پہ سہارا ہے یا غریب نواز، اور جہاں سے بٹتا ہے صدقہ، جہاں سے بٹتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا، جہاں سے بٹتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا، جہاں سے بٹتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا، وہ در تمہارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے
بٹتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا، جہاں سے بٹتا ہے صدقہ علی کے لالوں کا، وہ در تمہارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز۔ اور یہ آخری شعر، عطا ہمیں بھی کرو صد پیر مرشد کا، عطا ہمیں بھی کرو صد پیر مرشد کا، عطا ہمیں بھی کرو صد پیر مرشد کا، عطا بھی کرو صد پیر مرشد کا، نجم بھی منگ تا تمہارا ہے یا غریب نواز، نجم بھی منگ تا تمہارا ہے یا غریب نواز، جہاں سے جو بھی پکارا ہے یا غریب نواز، ملا وہیں پہ سہارا ہے یا غریب نواز۔ گھوم کے درود پاک کا نذرانہ ایک مرتبہ اور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو بار بار آپ سے درود شریف پڑھوایا جاتا ہے، آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب کوئی وقت آتا ہے، جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بار بار ہم سے کیوں کہتا ہے کہ درود شریف پڑھیے؟ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ بار بار ہمیں کیوں بولتے ہیں؟ ارے ہم نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، ان علماء کرام کو بلایا ہے، ہم سے جہاں تک بن سکا ہم نے ان کی خدمت کری، کھانے پینے سے لے کر دوسرے معاملات تک ہم نے ان کے بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کری۔ پڑھنے کا کام ان کا ہے، پڑھنے کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، مگر جو آتا ہے کہتا ہے کہ بولیے زور سے پڑھیے درود شریف۔ یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے مسلمانوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت استغاثہ ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس عمل کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور ہمیشہ دین اور دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی، میرے گھر کی برابر میں ایک شخص رہتا تھا، وہ انتقال کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟
اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اے حضرت شیخ شبلی، میرے اعمال تو بظاہر ایسے نہ تھے کہ میری بخشش ہو جائے، میرے اعمال بظاہر ایسے تو نہ تھے کہ مجھے جنت مل جائے۔ جب میرے عزیز و اقارب مجھے قبر میں لٹا کر چلے گئے، قبر پر مٹی ڈال کر چلے گئے، اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلے گئے، جب حکم ربی سے قبر کے اندر نکیرین سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو میری زبان ان کے سوالوں کے جواب دینے میں لڑکھڑانے لگی، میری زبان ان سوالوں کا جواب دینے میں لڑکھڑانے لگی، اٹکنے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے فرشتے، عذاب دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے اور کہا کہ اس نے اس زبان کا کیا استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں جو زبان دی، اس نے اس کا کیا کیا، اس کا کیا عمل رہا؟ وہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی کہتے ہیں کہ ابھی وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل و صورت والے بزرگ، نہایت ہی سفید اور عمدہ قسم کا لباس زیب تن کیے ہوئے پہنے ہوئے، جن کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، وہ آ کر مجھے بولتے گئے اور میں نکیرین کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ میں نے نکیرین کے تینوں سوالوں کا جواب جب دے دیا تو انہوں نے پروانہ جنت میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور جنت میں رہو، جاؤ اور جنت میں رہو۔ وہ عذاب کے فرشتے بھی چلے گئے، نکیرین بھی چلے گئے۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا، وہ جو نہایتی حسین شکل و صورت میں آئے تھے، نہایتی خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے آئے تھے، جن کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں وہ شخص بتا رہا۔ دیکھیے لائٹ کا جانا آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں کتنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ جہاں صرف میں بول رہا تھا، مجھے بولنے کا اور آپ کو سننے کا ثواب مل رہا تھا، وہی مشیت الہی کو کچھ اور منظور تھا۔ لائٹ بھاگی، سب لوگ مل کر درود شریف پڑھنے لگ گئے، سب کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی حضرت شیخ شبلی سے کیا عرض کرتا ہے، حضور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جو ایسے وقت میں، مشکل سنکٹ کے وقت میں میرے کام آ رہے ہیں؟ تو وہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی ہمسایہ حضرت شیخ شبلی سے کہتا ہے، جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے انسان، میں تیرا وہ عمل ہوں، میں تیرا وہ عمل ہوں جس کو زمانہ درود شریف کہتا ہے۔ جب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت سے درود شریف پڑھتا تھا تو میں وہ تیرا درود ہوں۔ جب آج تیری زبان نکیرین کے سوالوں کے جواب دینے میں قاصر تھی تو مجھے حکم ہوا، میں تیری مغفرت کے لیے آ گیا، میں تیری مدد کے لیے آ گیا، میں تیرے بچاؤ کے لیے آ گیا۔ اے حضرت شیخ شبلی، وہ اللہ کے فضل سے وہ دنیا میں میرا پڑھا ہوا درود قبر میں میرے کام آ گیا اور اس نے میرا ٹھکانہ نارے جہنم سے میرا ٹھکانہ جنت کروا دیا، جنت کروا دیا۔ اس لیے مسلمانوں، ہر حال میں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے۔ جتنا درود شریف آپ پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور جہاں پڑھیں گے اس جگہ کو بھی ہوگا، اس گھر میں بھی رحمتیں خدا کی نازل ہوتی رہیں گی۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو،
आपस में तिफरक़ेबाजी ना करो, जुदा जुदा ना हो, डाइवर्शन ना करो। तमाम मुत्तहिद होकर एक साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हजरात, रस्सी किसको कहते हैं ये आप और हम बखूबी जानते हैं। रस्सी का मतलब मफहूम क्या है ये भी हम जानते हैं। रस्सी किस काम में आती है ये भी हम जानते हैं। मजीद अगर आपको जानना है कि रस्सी के फायदे क्या हैं, रस्सी का इंपॉर्टेंस क्या है, रस्सी के कितने फवाइद हैं, अगर इस बात को जानना है तो आओ उस शख्स से पूछें जो एक खाई में, एक कुएं में गिरा हुआ है, एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। ऊपर निगाह उठाता है तो आसमान ही आसमान उसको नजर आता है, और नीचे गड्ढे में मौत बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही है। वो सिर्फ एक रस्सी के इंतजार में है, एक रस्सी के इंतजार में है कि काश कोई एक रस्सी यहां पर मेरे पास फेंक दे, एक रस्सी कोई मुझे अता कर दे और मुझे उस रस्सी से, इस गड्ढे से निकाल कर, इस तारीख गड्ढे से निकालकर, मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाए। अगर रस्सी की इंपॉर्टेंस, रस्सी का महत्व, रस्सी की जरूरत अगर मालूम करनी है तो देश के बॉर्डर पर जो फौज हमारे मुल्क की हिफाजत पर मामूर है, एक पहाड़ी पर है। अगर पूछना है तो टाइगर हिल पर जाकर पहाड़ी पर जो मौजूद फौजी हैं उनसे पूछिए कि एक रस्सी की कितनी अहमियत है। दुश्मनों के नरगे में है, जमीन के रास्ते अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते, उस पहाड़ी पर से हिफाजत करनी है, मगर नीचे दुश्मन धाक जमाए बैठा है। हमें अपने मुल्क को भी बचाना है, अपनी जान को भी बचाना है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए फकत एक रस्सी की जरूरत, एक रस्सी की जरूरत। तो पता चला रस्सी नाम है बचाने वाली चीज का, रस्सी नाम है निजात का, रस्सी नाम है हमें डूबने से बचाने वाली चीज का। तो वो कौन सी रस्सी